جب یہ کہا قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوش صبح کے آثار دوڑنے لگے. جلالیت کی کفیت تعلیم خدا خدا کی قسم میرے معاذ نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کو رہے زمین کے تمام انسانوں کو تقسیم کر دیا جائے سب کے لیے کافی ہو جائے. اب اس کا جنازہ پڑھ کے تدفین کر کے دوسرے یا تیسرے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا تشریف لائے, سلام فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ آؤ مل کر اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگیں. تو پتہ ہی چلا خالی دعا مانگنا ہی مقصود ہوتا, اگر صرف دعا مانگنا ہی مقصود ہوتا تو میرے آقا مسجد نبی کی دعا فرما سکتے تھے. اگر خالی دعا مانگنا ہی مقصود ہوتا حجرہ عائشہ میں بھی دعا کی جا سکتی تھی. اگر خالی دعا مانگنا ہی مقصود ہوتا حضور حنانہ کے پاس بھی دعا کی جا سکتی تھی, سورہ تہجد کے پاس بھی دعا کی جا سکتی تھی. اگر خالی دعا مانگنا ہی مقصود ہوتا حضور عائشہ کے پاس بھی دعا مانگی جا سکتی تھی, منبر مصطفیٰ کے قریب بھی دعا مانگی جا سکتی تھی. لیکن چل کر کسی کے پاس جانا, جا کر اظہار ہمدردی کرنا, تعزیت کرنا, دعا کرنا, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اب یہ دوسرا مقصد سمجھا رہے. تیسرا اور آخری مقصد کہ جب ہم اصالہ ثواب کے اجتماعات میں آتے ہیں یا جنازے کے اندر شرکت کرتے ہیں, تیسرا جو اہم مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنا, اپنی قبر کو یاد کرنا کہ جس طرح یہ میرا قریبی میرا عزیز میرے سامنے اس دنیا سے چلا گیا, جنازے کی ڈولی پہ سوار ہو گیا, 4 آدمی نے کندھوں پہ اٹھا لیا, یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے, یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے. اپنی موت کو یاد کرنا فرمایا تیسرا مقصد ہے. معذرت کے ساتھ بزرگ بھی بیٹھے ہیں, نوجوان بھی ہیں, ہم اپنے 30 سالہ 40 سالہ 70 سالہ زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں. نہ جانے اس عمر کے اندر ہم نے کتنے جنازے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے گھر سے, ہمارے محلے سے, ہماری برادری سے, ہمارے گھروں سے, ہمارے شہر سے کتنے جنازے اٹھے ہوں گے جن کے اندر میں نے شرکت کی. کئی ایسے ہوں گے کہ جن کا دم ہمارے سامنے نکلا تھا, کئی ایسے ہوں گے کہ جب ان کی روح پرواز آتی ہم نے اس کی آنکھوں کو حکم کیا ہوگا, اس کے جبڑے پر پٹی سماتا ہوگا. کئی ایسے ہوں گے جن کے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر پٹی سماتا ہوگا. کئی ایسے ہمارے قریبی ہوں گے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا ہوگا یا غسل دیتے ہوئے دیکھا ہوگا. کئی ایسے بھی ہوں گے جن کو ہم نے کتا بھی دیا ہوگا. کئی ہمارے قریبی ایسے بھی ہوں گے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر بھی اتارا ہوگا, مگر مٹی طرح لگا کر واپس پلٹائے ہوں گے. تو یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے جس طرح آج تو مجھے کندھے بدل بدل کر قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہو اور میرا جنازہ اٹھانے والوں اور مجھے کندھے دھونے والوں اور قریب یہ وقتوں پہ بھی آنے والا ہے. تمہارے چاہنے والے, تمہارے ناز اٹھانے والے وہ گھر جس کے لیے تم نے رات دن ایک کر دیا تھا, جس کے لیے تم دیش سے پردیش چلے گئے تھے, بڑی محنت مزدوری کرتے ہوئے جس گھر کو بنانے کے لیے تم نے بڑے چکر کیے, بعد میں حرام کمائی کی طرف چلے گئے, نجائز کمائی کی طرف بھی چلے گئے. بس دنیا روشن ہو جائے, مستقبل روشن ہو جائے. اب اس گھر کے اندر سے جو ہے جناب کہرت بچا ہوتا ہے, ایک شور بچتا ہے. جناب کیا ہوتا ہے, آنکھیں جو ہے میلے میں آسمان پہ لگ جاتے ہیں, زبان تعلیم کے ساتھ لگ جاتی ہے, جو رنگ جو ہے سفید سوچنا جو ہے جو مٹیالا ہو جاتا ہے, جناب روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے. سارے چاہنے والے قریب ہوں گے, ذرا تصور جمائے میرے سارے چاہنے والے میرے قریب ہوں گے. اب میرے ان کے سب جب روح نکل رہی ہوگی کوئی مجھے بچا نہ پائے گا, کوئی مجھے وہاں سے چھڑا نہ پائے گا, موت کا فرشتہ آئے گا مجھے وہاں سے لے کہیں واپس جائے گا. بلکہ ایک بزرگ علیہ رحمہ کا واقعہ لکھا ہے, شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ تعالی نے تذکرۃ الاولیاء کے اندر اس کو ذکر کیا. آپ فرماتے ایک بزرگ تھے توبہ سے پہلے وہی نے جواہرات کا کام کیا کرتے. آپ فرماتے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ہو جاتے, عمرہ کے پاس جاتے تجارت کے لیے. ایک بار وہ شام کے سفر پہ گئے,
ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچے. کیا دیکھتے ہیں بادشاہ کسی پروگرام کے لیے جا رہا تو وزیر کہنے لگے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. تو واپس آ کے پھر اپنی بات کر لینا. وہ کہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا. مختصر کرتا کہتا قافلہ چلتا رہا. اس کے ساتھ علماء بھی تھے, اس میں بڑے بڑے جنگجو بہادر سپاہی بھی تھے, اس میں بڑے بڑے ماہر طبیب بھی تھے. اس لشکر کے ساتھ یہ حسین و جمیل لڑکیاں بھی تھی. یہ لشکر یا بادشاہ کا سفر کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر پہنچ گیا. ایک خیمہ نظر آیا. اس خیمے کے گرد جو ہے فوج کھڑی تھی, سپاہی کھڑے تھے. بادشاہ کا لشکر وہاں جا کے رک جاتا ہے. جب ٹھہرتا ہے اب کیا ہوا, باری باری سب لوگ اندر گئے. سب سے پہلے جو جنگجو بہادر سپاہی تھے وہ اندر جاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں. پھر بڑے بڑے ماہر طبیب اندر جاتے ہیں, وہ باہر آ جاتے ہیں. پھر جناب بڑی حسین و جمیل لڑکی اندر گئی, کچھ دیر اندر ٹھہرتے وہ باہر آ جاتی ہے. اس کے بعد بڑے بڑے طبیب اندر جاتے ہیں, وہ بھی کچھ دیر اندر خیمے میں رکتے ہیں, پھر باہر آ جاتے ہیں. پھر آخر میں بادشاہ اس کے وزیر جاتے ہیں, وہ بھی خیمے کے اندر تھوڑی دیر رکے, پھر باہر آ کہتے چلو یہ تقریب ختم ہوگی واپس چلتے ہیں. وہ بزرگ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا یہ کیسی تقریب ہے, نہ کوئی حلہ گلا, نہ کوئی شور شرابہ, نہ کوئی رات موسیقی, نہ کوئی شراب, نہ کوئی اس طرح کے معاملات. یہ کیسی تقریب ہے؟ بس خیمے کے اندر باری باری گئے ہیں, وہ کچھ دیر ٹھہر کے باہر نکل آتے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ تو بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر نے کہا کہ یہ خیمہ جو ہے اس کے اندر بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے. اور چند سال پہلے اس کے بیٹے کا انتقال ہوا جو بڑا خوبصورت تھا, بڑا ذہین, بڑا ماہر تھا, بڑے علوم و فنون اس نے سیکھے. لیکن اس کا انتقال ہو گیا. سال بعد بادشاہ اسی طرح اپنے لشکر کے ساتھ آتا ہے. سب سے پہلے جو جنگجو بہادر اور یہ سپاہ سالار کے سپاہی اندر گئے, یہ جا کر قبر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے شہزادے اگر ہماری بہادری کے ذریعے, ہمارے اسلحے کے ذریعے, ہماری طاقت کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا, ہم ساری بہادری لگا دیں گے, ساری طاقت لگا دیں گے, سارا اسلحہ استعمال کر دیں گے. لیکن شہزادے یاد رکھ, جب موت آتی ہے تو طاقت کام آتی ہے, تو بہادری کام آتی ہے, موت اپنا شکار دے کے واپس پڑتی ہے. فرمایا پھر اس کے بعد پورے لوگ اندر گئے جس میں بڑے بڑے طبیب تھے, بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر تھے. وہ جا کے کہتے ہیں بادشاہ شہزادے ہم اس ملک کے چنے ہوئے طبیب ہیں, اگر ہماری مہارت کے ذریعے, ہماری ذہانت کے ذریعے, ہماری دعائیوں کے ذریعے, ہمارے نسخوں کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا, ہم اپنی ساری مہارت جو ہے, ساری دوائیاں تم پہ لگا دیتے, تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتے. لیکن شہزادہ یاد رکھ, جب موت آتی ہے طبیب کتنے بھی نہیں چلتی, کوئی دعا اثر نہیں کرتی, اور موت اپنا شکار دے کے واپس پڑتی ہے. فرمایا پھر وہ حسین و جمیل لڑکیاں جاتی ہیں, وہ جا کر یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے حسن, ہماری اداؤں کے ذریعے تمہیں موت کے منہ سے بچایا جا سکتا, اپنا حسن قربان کر دیتی, اپنی جوانیاں قربان کر دیتی, تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتی. لیکن جب موت آتی ہے تو اپنا شکار لے کے واپس بیٹھتی ہے. اس کے بعد علماء جو راہ تھے وہ بھی گئے, انہوں نے کہا اگر ہماری سفارش تمہیں موت کے منہ سے بچا سکتی ہم ضرور سفارش کرتے ہیں, لیکن یہاں سفارش نہیں چلتی, جب موت آتی ہے اپنا شکار لے کے چلتی ہے. آخر میں بادشاہ اس کا وزیر گئے, انہوں نے بھی کہا, بادشاہ کہتا بیٹا میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے مجھے یہ سب نکال دیا, میری یہ سلطنت, میری یہ حکومت, میرے پاس یہ اتنے جنگجو بہادر سپاہی, میرا اتنا بڑا طویل لشکر, اگر بیٹا تجھے مال دولت کے ذریعے بچایا جا سکتا, اگر طاقت کے ذریعے بچایا جا سکتا, اگر پیٹ کے ذریعے بچایا جا سکتا, اگر طاقتور بہادر سپاہی کے ذریعے قوم کے منہ سے بچایا جا سکتا, میں اپنی ساری
سلطنت ان پہ لگا دیتا، ساری دولت ان پہ لگا دیتا، سارے جو سلطنت ان پہ قربان کر دیتا، یہ ساری طاقتیں قربان کر دیتا، تمہیں موت کے منہ سے بچا لیتا. لیکن بیٹا جب موت آتی ہے نہ بادشاہ کی بادشاہی چلتی ہے، نہ طاقتوروں کی طاقت کام آتی ہے، نہ وزیروں کی وزارت کام آتی ہے، نہ جناب عمر عظیم امان کام آتی ہے، نہ حسن و جمال کام آتا ہے، نہ طب کام آتی ہے، نہ سفارش کام آتی ہے. موت جب آتی ہے ورنہ شکار لے کے واپس بڑھتی ہے. تو اے آج کل رسول جب ان بزرگوں نے یہ سنا کہنے لگے پھر یہ باتیں تو جو جمع کر رہا ہوں یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں. اسی وقت جتنی دولت کی ہیرے جواہرات انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور اللہ کے ساتھ لو لگا لی، اور لوگ ان کو امام حسن بصری کے نام سے یاد کرتے ہیں. امام حسن بصری بادشاہ کے بیٹے کے بعد جو سبق حاصل ہوا اپنے دنیا سے کنارہ اختیار کر لیا. کتنے جنازے اٹھے، ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی قبر میں اترنا ہے. اس لیے مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، مرنے سے پہلے پکی سچی توبہ کر لیں. وہ توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے سے گناہ کیا ہی نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے زبان مصطفیٰ سے 7 مرتبہ سے زائد بار یہ واقعہ سنا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا. اتنی بار 7 بار سے زائد تھا. کہتے میں زبان مصطفیٰ سے سنا سچی توبہ. فرماتا زبان مصطفیٰ سے کفل نامی شخص کی توبہ کا واقعہ سنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک کفل نامی شخص تھا جو بڑا گناہگار تھا، بڑا بدکار تھا. ایک روز اس کے پاس ایک عورت مجبور ہو کے آئی کہ میں مجبور ہوں، گھر کا کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. وہ کفر کہنے لگا 60 درہم یا دینار تجھے دیتا ہوں، تو میرے ساتھ بدکاری کر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 7 بار قریب آ کر یہ واقعہ بیان کیا. فرماتے ہیں جب تنہائی میں ہوئے عورت کام رہے گی. وہ کفر نامی شخص کہتا ہے کیا میں تیرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا؟ کیا لگی نہیں جبر میں تیرے ساتھ یہ کر رہا ہوں؟ کیا لگی نہیں. پھر کام کی کیا ہو؟ تجھے میں نے کہا کہ تجھے درہم یا دینار دیتا ہوں، میرے ساتھ بدکاری کر، تیری مزاج میں شامل. پھر کام کی کیا ہو؟ وہ اور کہنے لگی میں اس لیے کام کر رہی ہوں، میں نے آج تک رب کی نافرمانی نہیں کی، مجھے اللہ کی مدد سے ڈر لگتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کہ نبی شخص نے یہ دیکھا کہ اللہ کا اتنا خوف رکھتی ہے، اللہ سے اتنا ڈرتی ہے کہ تنہائی میں بھی رب کا اتنا خوف، تو نبی شخص کہنے لگا کہ ساتھ میں تو لے گیا، میں تیرے ساتھ بدکاری نہیں کرتا.